السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے کہ آخر محرم کے مہینے کا نام محرم کیوں پڑا؟ اس کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی کہ اس مہینے کو محرم کے نام سے پکارا گیا، محرم کا نام دیا گیا؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سوال کے جواب کی طرف چلیں گے، تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں گے تو ہی آپ کو پتہ چل سکے گا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کو محرم کے نام سے پکارا گیا۔ تب تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ یہ بات ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی ہے، جب پرانے عرب کے لوگ اس مہینے کے اندر لڑائی اور جھگڑے کو حرام مانا کرتے تھے۔ اس کی نسبت یہ تھی کہ اس کی نسبت مسلمانوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بہت سے ایسے واقعہ پیش آئے جن کی وجہ سے مسلمانوں کی نسبت اس مبارک مہینے سے جڑتی چلی گئی۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی اس توبہ کو قبول کیا، اس خطا کو معاف کیا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا۔ اسی بابرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو دریائے نیل میں غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ اسی بابرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جوتی پہاڑ پر ٹھہرایا۔ اسی بابرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ایسی آگ کو گلزار بنا دیا جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ آسمان میں اس آگ کے اوپر سے بھی اڑ رہا ہو تو وہ بھی جل کر اس میں گر جائے۔ ایسی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا۔ اسی بابرکت مہینے کے اندر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اسی بابرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا۔ اسی بابرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹائی۔ انہی واقعوں کی وجہ سے مسلمانوں کی اس مہینے سے نسبت بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اس کے اندر بھی اس مہینے کی عظمت اور عزت کو یوں ہی برقرار رکھا، کیونکہ پرانے عرب کے لوگ اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے خون خرابے کو حرام مانا کرتے تھے۔ اسی نسبت کی وجہ سے وہ لوگ اس کو حرام کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ حرام وہ مہینہ جس کی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے، اور محرم کے معنی عربی کے اندر حرام کے آتے ہیں، یعنی کہ حرام وہ مہینہ، محرم الحرام وہ مہینہ جس کی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے، جس کے اندر آپ لڑائی جھگڑا آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس مہینے کو المحرم کے نام سے بھی پکارا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ان 4 افضل والے مہینوں میں سے ایک بتایا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ 4 مہینے بڑی عزت اور احترام کے مہینے ہیں۔ اس مہینے سے جڑی ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس مہینے کے اندر 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔
کیونکہ اس مہینے کے اندر یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے نسبت ہٹانے کے لیے، ہمیں ان سے الگ کرنے کے لیے 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا، 9 10 یا 10 11، کیونکہ اس مہینے کے اندر کربلا کا ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر غم کا ایسا پہاڑ توڑ دیا جو قیامت تک بھی کم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کربلا کے اندر دشمنان دین نے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو، یعنی ٹوٹل ملا کر 72 افراد ہوتے ہیں، ان کو کربلا کے اندر بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے، اس کا درد قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کے اندر قائم رہے گا۔ لیکن اس واقعے کے بعد بھی اس کی عظمت، اس مہینے کی عظمت کم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی عظمت کی بڑھائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اپنے الفاظوں میں کہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم سینے کے اندر رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو بھی پورا کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور یہ تکلیف کا مہینہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم عظیم الشان جیسی کتاب کے اندر اس مہینے کو برکت اور عظمت کا مہینہ بتایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آخر اس مہینے کا محرم نام کیوں اور کیسے رکھا گیا، کیونکہ محرم کے معنی حرام کے آتے ہیں، اور حرام وہ مہینہ کہا جاتا تھا قرآن عرب کے اندر جس کے اندر لڑائی اور جھگڑے اور خون خرابے کو حرام مانا جاتا تھا، تو اس نسبت کی وجہ سے اس کا نام محرم الحرام رکھ دیا گیا۔ اسی ویڈیو کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر ہم ایک شعر عرض کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ شعر پسند آئے گا۔ تم کیا مٹاؤ گے اے ظالموں نام امام حسین کو، کوشش کر کے دیکھ لو قیامت تک بھی، کوشش کر کے دیکھ لو قیامت تک بھی، مومنوں کے دلوں سے نکال نہ سکو گے امام حسین کو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور وہ امام حسین کا شعر آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔